کہانی سنانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک جنگل، اور جنگل میں ایک بکری شیروں کے بچوں کے ساتھ بڑے آرام اور سکون سے گھاس کھا رہی ہے، اور شیر اس کے قریب لیٹا ہوا ہے، اور اس جنگل کے اوپر ایک عقاب پرواز کر رہا ہے، اور پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک لذیذ کھانا کیسے ممکن ہے، ہاؤ پاسبل، کس طرح ممکن ہو گیا کہ اس کو شیر نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور شیر کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور عقاب اوپر چکر لگاتا رہا اور سوچتا رہا اور چکر لگاتا رہا، اور اس انتظار میں رہا کہ موقع ملے تو میں اس راز کو جانوں کہ بکری ابھی تک کھائی کیوں نہیں۔ اور جب اسے موقع ملا وہ بکری کے قریب گیا اور پوچھنے لگا کیا سبب ہے کہ تو ابھی تک زندہ ہے اور تجھے کھایا نہیں گیا؟ اس نے کہا میں یہاں سے گزر گئی تھی اور میں نے دیکھا شیرنی مار گئی ہے، یہ چھوٹے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور میں نے ان کو اپنا دودھ پلانا شروع کیا، اور جب انہوں نے یہ دودھ پیا یہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور جب شیر نے دیکھا کہ میرے بچے اس خوراک کو دے کے پال رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، تو اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا، اور یہ میری شاید وہ نیکی ہے جس کو دیکھ کر شیر نے آج تک مجھے زندہ رکھا ہے۔ اس بات کو سن کر عقاب کے اندر یہ بات بڑے اس طور سے آ گئی، کیا نیکی کرنے کا اتنا اچھا اجر اور برکت ملتی ہے کہ ایک جنگل کا بادشاہ ظالم اور زبردست جو اپنے شکار کو جانے نہیں دیتا وہ اس طرح سے لحاظ کر دیتا ہے۔ سوچنے لگا میں بھی نیکی کروں، ہو نہ ہو میں بھی یہ کر کے دکھاؤں گا، اور اس تلاش میں وہ بھی نکلا میں کسی سے نیکی کروں۔ گھومتے گھماتے سمندر کے کنارے کے قریب سے نگاہ کی، آپ جانتے کہ آپ کی نگاہ بڑی تیز ہے، خدا نے پرندوں میں سب سے زیادہ اس کی خوبی ہے کہ وہ سامنے اوپر اور نیچے ایک دم دیکھتا ہے، جیسے انسان دیکھتا ہے، پرندوں میں سب سے زیادہ یہ جو خدا نے صفت ڈالی ہے، کام میں ڈالی، اس نے نگاہ کی تو ایک چوہا اس کو نظر آیا جو ادموا سا تھا، اس کے دل میں آگے مر رہا ہے کیا اچھا میں اس کے ساتھ میں بھی کوئی اچھائی کروں، نیکی کروں، اور اس سے نیچے اتر کے بڑے آرام سے پانی کے کنارے سے نکالا اور ریت پہ لے گیا، اور جا کے اس پر اپنے پر پھیلا کے پر رگڑنے شروع کی تاکہ اس کو کیا ملے، ہیٹ ملے، گرمائش ملے، گرمی ملے، اور جب وہ گرمی دیتا رہا، ہیٹ دیتا رہا، اور اس نے فیل کیا کہ میرے اس طرح کرنے سے کچھ میرے نیچے ہلچل ہو گئی، اور وہ خوش ہوا سوچ میں کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اسے دیکھا کہ چوہا نکلا اور تیزی سے نکل کر ایک بل کے اندر گھس گیا، بڑا خوش ہوا دیکھ کے، اس نے سوچا میں نے بھی آج کیا کمائی ہے، نیکی کمائی ہے، اور اس نیکی سے خوش ہو کے اڑنے لگا کہ جا کے میں بکری کو بتاؤں میں نے بھی ایک نیکی کا کام کیا۔ جب وہ اڑنے لگا پر مارے تو اس کے پر نہیں کھل رہے، کوشش کی اڑنے کی، اڑا نہیں جاتا، کیوں؟ جب وہ اس کی حرکت کو محسوس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میرے نیچے کچھ حرکت ہو رہی ہے، اس حرکت کے نتیجے میں چوہا اس کے پر اتر رہا تھا، اور اس کے پر وہ کاٹ کر خود اپنی جان چھڑا کے اپنے گھر میں گھس گیا۔ لیکن عقاب سوچنے لگا یہ کیا ہوا، اب وہ اڑنا چاہتا ہے
اڑتا نہیں بلکہ اڑنے کی بجائے خودکدا ہے. خودکدا سمجھتے چھلانگ لگا, بڑی کوشش کرتا ہے پار مارنے, لیکن آخرکار اس کا زور اتنا ہے, آہستہ 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 پار مارتے مارتے کوشش کرتا ہوا بکری تک چلا جاتا ہے. اس کو جا کے سارا واقعہ سناتا ہے, کہتا ہے میں نے اس طرح کیا کہ میں نے ایک چوہے کے ساتھ نیکی کی ہے, اس کی عوض میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے کہا نیکی بھی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے, دیکھ کے کرنی چاہیے کہ بادشاہ کے ساتھ کر رہے ہو کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے طرف سے کبھی میں نے ایک فارسی کا شعر آپ کو سنایا تھا, سادیہ شرازیہ کندانہ دے کمزادرہ کمزادرہ کل شد گردن استادرہ. شیخ سعدی جن کا تعلق ایران کے شہر شیراز سے تھا, شیخ شادیہ شرازیہ اس کو کہہ رہا ہے کہ سادیہ شرازیہ, جو سادیہ شراز کا رہنے والا ہے, کندھا نہ دے کمزادرہ, کامزاد انسان کو کندھا مت دے, کامزادرہ عقل چھو, اگر وہ عقل مند ہوا گردن استادرہ, استاد کی گردن کاٹ دے. جب کمزور تو دیکھی بھی جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں, میرا جو 15 سال کا تجربہ, میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ خدا نے مجھے استعمال کیا, اس میں میرا کوئی حال نہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں خود کمزور ہوں, میرا خدا مجھ سے کام لیتا ہے, لیکن وہ لوگ جو مشکلات مسائل پریشانیوں فکروں دکھوں میں مبتلا, وہ آئے پاج صاحب اسی مار جانا, اسی روڑ جانا, اسی تباہ ہونا ہے, اسی ہلاک ہو جائیں گے, اسی سے لٹے جائیں گے. ساڑھے لی دعا کی, خدا کے آگے گڑگڑائے, آنسو بہائے, زار و قطار ہوئے, رو رو کے دعا کی. ہوا کیا؟ نیکی کی, بھلائی کی, خدا کے آگے رو کے آنسو بہا کے کہا خدا تیرے بندے تیرے لوگ اس مشکل سے نکل جائیں. سلا کیا؟ بہتوں سے سلا یہ ملا کہ جب اس منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نکلی جو کسی کے دل پہ یا یہ کہے طبع نازا پہ گران گزرتی ہے, تو اس قدر غصہ کر لے, اس قدر کہ ملنا, سلام دعا کرنا, گھر آنا, میل ملاپ رکھنا, یہاں تک کہ بعض اوقات نظر چلا کے گزرنا پسند کرنا, اور اس وقت تو بھول جاتے ہیں کہ کسی نے مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کیا کی, نیکی کی, اور ہمیں خداوند کے لیے مانگا, اور ہمیں اس دکھ سے نکالنے میں خداوند کی طرف سے مددگار ہوئے. ہم نے تو بکری کی طرح نیکی کی, لیکن اجر ہمیں چوہے کی مانت میں. اس کا ریٹرن خفگی, ناراضگی, منہ سجانے, کلیسیا چھوڑنے, کلیسیا چھوڑ کے چلے جانے, اپنے اپنی زندگیاں بنانے میں چلے جاتے. اور میں کہتا ہوں جو معاف کرتے ہیں, پھر اگر غصہ ہو جائے خادم سے بے خطاب, یعقوب کے خط میں لکھا استاد مت بنو کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں گے, اور استادوں ہی سے غلطی ہوتی ہے, کیونکہ آگے کیا لکھا ہے, ہم کامل نہیں ہیں کیونکہ ہم باتوں باتوں میں کیا کرتے ہیں, خطا ہم انسان ہیں, خطا ہم سے ہوتی ہے, لیکن مبارک ہے وہ جو معاف کرتے ہیں, جو پھر سے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ, خدا کے بندوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کسی مشکل, کسی دکھ, کسی پرابلم میں, کسی گھڑی ان کے کام آئے. اور جو نیکی کو بھول جاتا ہے, اس برے وقت کو بھول جاتا ہے, اس دکھ کی گھڑی کو بھول جاتا ہے, اور ایک بات کو یاد رکھ کے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کہ یہ میرے خلاف کے گی, میری عزت کے خلاف کے گی, میرے حالات کے خلاف, میری فیملی کے خلاف, یا مجھے نشانہ بنا کے گئی, تو یاد رکھیں اس وقت آپ ہی نے دل کے لیے نیکی کی, اس وقت آپ کی فیملی کی جن کے ساتھ بنائی گئی, اس وقت آپ ہی سے جن کو آگ میں سے جھپٹ کے نکالا گیا.
تو سوچ لیجئے آپ ساری کی کرائے پر اس وقت پانی پھیر دیتے ہیں جب کبھی ایک خطا غلطی ہوتی ہے. تو سب سے بہترین جو کام کیا ہے؟ معاف کر دینا. کیا کر دینا؟ معاف کر دینا اور بحال ہونا. اس لیے میں نے کہا جو معاف کر دیتے ہیں اور معاف کیے جاتے ہیں وہ میرے نزدیک تو کیا، وہ میرے باپ کے نزدیک مبارک ہے. ہاللیلویہ. کس کے نزدیک مبارک ہیں؟ باپ کے نزدیک. اور آج میرا مضمون ہے بدی یا نیکی. اس لیے میں نے کہانی سنائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سٹوری رہے کہ بکری کی امانت آپ اپنی زندگی کو بادشاہ کے ساتھ اٹیچ رکھیں. بادشاہ سے دور مت ہو، بادشاہ کے بچوں سے مت دور ہو، ورنہ دور ہوں گے کسی اور طرح سے بدی سے ہٹ کے بدی کو بڑھا کے کریں گے، نیکی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بھی پار کاٹ دیے جائیں اور آپ کی اڑان وہ اڑان نہ رہے، آپ کی پرواز وہ پرواز نہ رہے، کیونکہ آپ نے بھی چاہا میں کسی اور کے ساتھ بھلائی کر کے دیکھتا ہوں. آج جب میں کلام سنا رہا ہوں میں ان لوگوں کو جو بیکار رہتے ہیں ان کو آج وارننگ دے، جو خدا کے کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے، خدا کے کام کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، کلیسے خدمت میں اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے، کلیسے خدمت کے لیے اپنے بدن کو اس لیے قربانی کرتے کیونکہ یہاں پہ بدن تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن دنیاوی معنی کے آگے یہی بدن نہ تھکتا ہے. وہاں سے نوٹ ملتے، پرموٹ ہوتے، نوٹوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ پرموٹ، آگے بڑھتے. چرچ یہاں نوٹ نہیں ملتے، یہاں پرموٹ ہوتے ہیں، اور پرموٹ ہونے کو بائبل میں برگزیدہ کیا گیا ہے. بلائے ہوئے تو زیادہ تھے، برگزیدہ کم نکلے. کیوں؟ کیونکہ بیکار رہنے. اور یہ سنیے، پہلی بات بیکار رہنا آسان ہے مگر سخت خطرناک ہے. اس بات کو نوٹ کر، آسان ہے لیکن کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سخت خطرناک. خالی خطرناک نہیں بولا گیا، سخت خطرناک. اور جہاں بدی کی مخالفت نہیں، جہاں بدی ہو اور اس کی مخالفت نہ ہو تو وہ بڑھتی ہے. یاد رکھیں، بدی کی مخالفت نہ کی جائے گی، بدی سے اگر نہ روکا جائے گا تو وہ بڑھے گی. اس لیے خدا نے حزقیل سے کہا اگر تو شریر کو نہ بتائے کہ وہ شرارت کر رہا ہے، وہ تو اپنی شرارت میں ہلاک ہوگا، لیکن اس کی بات کو اس میں کسے کرنا؟ تو اس خادم سے بتانے والے سے جس کو میں نے مقرر کیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیری سزا، اور اگر تو بتا دے گا تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ تو آزاد ہو جائے گا. اسی لیے جب بدی ہو اس کو بتایا جائے تاکہ وہ بڑھے گا. اکثر غلط کاموں کی شکایت کی جائے، ہم شکایت کرتے ہیں جب کبھی جہاں کے غلط کام ہوتے ہیں ان کی شکایت ہوتی ہے. ہمارے معاشرہ میں، ہماری زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں بھی زندگی میں بھی، لیکن شکایت کچھ نہیں کرتے. جس کسی کو شکایت کرنے کی عادت ہے وہ بھی اپنی زندگی سے ایک کو آج دفعہ دور کرے. شکایت کچھ نہیں کرتی بلکہ ہمیں اور زیادہ پست حوصلہ کرتی. شکایت ہمارے حوصلوں کو کیا کرتی ہے؟ پست کرتی ہے. اور یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، خدا شکایت نہیں کرتا. خدا نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ ہمیشہ نیکی اور انصاف کرتا ہے. خدا ہمیشہ نیکی اور انصاف کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ بدی پر نیکی سے غالب آئے گا.